یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سورہ کہف کا اکثر حصہ ہم نے سماعت کیا تھا اور اس پر کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ سورہ کہف کا آخری حصہ پہلے ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد سورہ کہف کے بعد سورہ مریم، اور سورہ مریم کے بعد آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ کہف کے اندر دو واقعات اور بھی ملتے ہیں جو بڑے عبرتناک اور نصیحت آموز ہے۔ ایک تو سوال کا جواب ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں ایک وہ شخص جس نے پوری دنیا کی سیر کی، پوری دنیا پر حکومت کی، اس کا جواب، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہے، وہ ہے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب اتنا دلچسپ اور پرکیف تھا کہ ایک بڑی بی نے اٹھ کر عرض کر دیا، اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ، یہ بتائیں کہ آپ نے آج ایسے ایسے علمی نکات بیان فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس پر اور کوئی آگاہ نہیں ہوگا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا، روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکل گیا، انا میں۔ اس وقت تو روئے زمین پر سب سے زیادہ علم مجھے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تم سے بھی زیادہ کوئی علم والا ایک میرا بندہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام شریعت اور علم ظاہر کے نبی تھے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ عطا فرمایا تھا، اور جناب خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم باطن عطا فرمایا تھا، باطنی علوم پر اللہ نے انہیں اطلاع عطا فرمائی تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو ہم اپنی جگہ قائم ہے، وہ اپنی جگہ قائم نہیں، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ہمیں سبق دیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا اس زمین پر ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا، اس سے ملاقات کروں گا، اس کی زیارت کروں گا، اور اس سے وہ علم جو مجھ سے زیادہ وہ رکھتا ہے میں اسے حاصل کروں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتا کہ وہ مجھے ملے گا کہاں؟ تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو دریا جہاں آپس میں ملتے ہیں، مرج البحرین جسے کہتے ہیں، دو دریاؤں کا جہاں آپس میں سنگم ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم توشہ لے کر کے جاؤ گے وہ مردہ ہوگا تو وہ زندہ ہو جائے گا، یعنی جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ تم مچھلی فرائی کر کے لے کر کے جاؤ گے تو وہ جو ہے وہ بندہ میرا جس کے پاس علم باطن علم لدنی ہے، وہ جہاں ہوگا وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں تیرنے لگے گی۔ جناب خضر کے بارے میں ایسا بتایا گیا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ صرف ولی ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں۔ یہ جو جناب خضر ہے ان کا زمانہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے
اسی سے بالکل قریب ہے. اور بہت سارے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ان کے وزیر کا نام خضر تھا. خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی یہ خصوصیت پیدا فرمائی ہے کہ یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں گھاس اگاتی ہے. تو چونکہ گھاس کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہوتا ہے اور عربی میں ہرے رنگ کو خضرا کہتے ہیں. گنبد خضرا یعنی ہرا گنبد. تو خضر کو خضر اسی لیے کہتے ہیں یہ جدھر جاتے ادھر ہریالی ہو جاتی ہے، اسی لیے ان کو خضر کہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جناب خضر سے ملاقات کے لیے یہ چلے جناب موسیٰ علیہ السلام. اب اگر جناب خضر صرف ولی ہوں تو بھی یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ولی کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اولیاء کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی جائز ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو جہاں رہتے ہیں وہاں مردے زندہ ہوا کرتے ہیں. ولیوں کے یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ ولیوں کے یہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے. تو جب مردے زندہ ہوں تو جہاں دل زندہ ہو جائیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم جناب یوشع ابن نون کو لے کر اپنے ساتھ نکلے اور ساتھ میں انہوں نے مچھلی فرائی کی. اس سے پتا چلا کہ سفر میں توشہ رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور توشے میں بھی مچھلی ساتھ میں رکھنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے. مچھلی ہی ایک ایسا گوشت ہے جو بغیر کسی تحقیق کے جہاں چاہے جیسے چاہے کھا سکتے ہیں، اس میں حرام کا فتویٰ نہیں ہے. یعنی اگر نان ویج آپ کہیں کھانا چاہیں، بکرا مرغا گائے، تو آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ، یا آپ کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ کسی مسلمان نے ذبح کیا یا نہیں کیا. مسلمان نے کیا تو اس کی نظر سے پوشیدہ ہوا بھی یا نہیں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن مچھلی کو ذبح کرنے کا سوال ہی نہیں. اگر کافر نے بھی اسے پکایا ہے اور اس میں آپ کو ایسا اندیشہ نہیں کہ اس نے کچھ حرام اشیاء اس میں ملا دی ہے تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے. تو مچھلی ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذبح وغیرہ کا کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام چلے اور چلتے چلتے آپ کو ایک جگہ پر تھک گئے تو آپ نے آرام کرنا چاہا. جب آپ آرام کرنے کے لیے وہاں پر رکے تو آپ کے خادم جناب یوشع جاگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ تھیلی سے فرائی مچھلی نکلی اور نکلنے کے بعد وہ دریا میں کود گئی اور تیرنے لگی. یہ ایمان افروز منظر دیکھا انہوں نے تو انہوں نے سوچا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، اگر یہ بیدار ہوں گے تب میں بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے کہ انہیں یاد تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو شیطان نے بھلا دیا. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ولیوں سے ملاقات ہو، اس کی عادت ہے وہ ولیوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے یہی لوگ ہیں جو بندوں کے ایمان کے محافظ ہیں. ان سے ملا دوں گا تو میرا کام ہی ختم ہو جائے گا. بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو آپ کو بھوک لگی تو آپ نے خادم سے کہا ذرا وہ توشہ جو مچھلی فرائی کر کے ہم گھر سے لائے تھے اسے نکالو. پھر انہیں یاد آیا خادم کو، حضرت وہ تو جہاں آپ سوئے تھے وہی زندہ ہو کر تیرنے لگی. یہ عجیب منظر میں نے دیکھا مگر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، شیطان نے مجھے بھلا دیا. پھر آپ نے کہا وہی تو اپنی منزل تھی. پھر واپس پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے وہ دونوں واپس لوٹے اور لوٹنے کے بعد آئے تو وہی دو دریاؤں کا ملاپ ہو رہا تھا اور ایک جزیرہ تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ سر سے لے کر پیر تک چادر ڈالے سو رہا ہے. حضرت موسیٰ کو یہ گمان تھا کہ اتنا بڑا علم والا ہے تو وہ مجھے عبادت کرتے ملے گا، لیکن وہ ملے سوتے ہوئے. اب جیسے ہی آپ گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم، سلام کیا
تو اس بندے نے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر کے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران. حضرت موسیٰ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. یہ اس کی میری پہلی ملاقات ہے, یہ میرا نام بھی جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ شان ہے اہل علم کی, یہ شان ہے اللہ والوں کی. اب مجھے بتائیے, قرآن یہ سب باتیں بیان کر رہا ہے, لوگ کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے جو خضر میرے سرکار کے دربار کے غلام ہیں انہیں پتا ہے کہ آنے والے کا نام کیا, اس کے باپ کا نام کیا ہے, تو اور حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. کتنی بے عقلی کی باتیں ہیں, پاگلوں کی باتیں, یہ کیسی باتیں ہیں. اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ذرا سمجھو, جب خضر کی یہ شان ہے تو جانے خضر کی شان کا عالم کیا ہوگا. ارے جب خضر کی یہ شان ہے تو گنبد خضرا والے کی شان کا عالم کیا ہوگا, جو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, ارشاد فرمایا کہ تمہاری میری پہلی ملاقات ہے, تم میرا نام بھی جانتے ہو, میرے باپ کا نام بھی جانتے ہو. انہوں نے کہا کیوں نہیں موسیٰ, جس خدا نے تمہیں میرا پتہ بتایا اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا. اب یہ بھی خضر جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھ سکتا ہوں. جناب خضر نے کہا رہ تو سکتے ہیں آپ, مگر آپ میرے کام پر معترض ہوں گے, آپ اعتراض کریں گے. کہا نہیں میں صبر کروں گا. نہیں, آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا موسیٰ, آپ معترض ہوں گے. بہرحال ساتھ میں ہو گئے. ابھی کشتی آئی اور کشتی والوں نے دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں, تو کچھ لوگوں نے کہا یہ صحرائی ڈاکو نظر آتے ہیں, ان سے اپنی کشتی بچاؤ. تو کشتی کے ملاح نے کہا او نادان, کیا تو ان کے چہرے نہیں دیکھتا, ان کے چہرے کتنے خوشنما اور نورانی ہے, یہ ڈاکوؤں کے چہرے نہیں, یہ تو اللہ والے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہیں کشتی میں بٹھا لیا گیا. جناب خضر کشتی میں بیٹھے, ملاح نے پیسے بھی نہیں لیے اور جناب خضر نے اس کی کشتی کو توڑنا شروع کیا. جناب موسیٰ نے کہا بھئی کیسے آدمی ہو, یہ مفت میں تمہیں لے کر کے جا رہا ہے, کوئی تو تمہیں پوچھ نہیں رہا تھا, اب یہ مفت میں لے جا رہا ہے, تم اس کی کشتی کو توڑ رہے ہو, مجھے اچھا نہیں لگا. اتنے بڑے علم والے ہو, مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو اور ایسا کام کرتے ہو. جناب خضر کا دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں صبر نہیں ہوگا, اور جو میں جان رہا وہ تم نہیں جانتے ہو نا, اسی لیے. اب وہ خضر کیا جان رہے, قرآن اسے بعد میں اوپن کر رہا ہے, میں بھی اسے بعد ہی میں عرض کروں گا. تو خضر نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے راستے جائیے, مجھے اپنی راہ جانے دیجئے, اپنی تو نہیں بن سکے گی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے چلیے, ہم اب معترض نہیں ہوں گے. کہا نہیں آپ سے صبر ہو ہی نہیں سکے گا. ابھی کنارے پر اترے, دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. جناب خضر نے اس کے سینے میں مکہ مارا اور اسے قتل کر دیا. پھر جناب موسیٰ نے کہا بھئی کیسے آدمی ہو, آپ زبردستی بے گناہ کو قتل کرتے ہو. پھر جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ نہیں صبر کرو گے. پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر منت و سماجت کی, پھر چلے پورا گاؤں گھومے, مگر گاؤں والوں نے انہیں کھانا دیا نہ پانی دیا. اور جناب خضر علیہ السلام جب واپس ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام بالکل جلال میں تھے, نہ انہوں نے کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا. اب وہ دیوار ایک تھی جو ٹوٹ رہی تھی, جناب خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم اسے تعمیر کریں گے. دیوار تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد اس کی اجرت بھی نہیں لی اور آپ چل پڑے. جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے, جو وفا کرتا ہے اس کے ساتھ جفا کرتے ہو, جو جفا کرتا ہے اس کے ساتھ وفا کرتے ہو, مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. جناب خضر نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ صبر بھی نہیں کرو گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی راہ تو چلا جاؤں گا, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, جو اہل سنت کے علاوہ دوسرے فرقے ہیں جنہیں ہم کافر مانتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز کو جائز نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب یعنی آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. وہ یہ کہتے ہیں, اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے, اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں. کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اب جو قرآن کی آیتیں آپ نے آج سنی ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں کہ اب آپ سنیں, قرآن کہتا ہے کہ جب جناب خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب کام آپ نے کیوں کیے, تو جناب خضر دریا میں چل رہے تھے. جناب خضر دریا میں چل رہے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ کنارے پر کیا ہونے والا ہے.
تو کیا ہونے والا یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خضر کو معلوم تھا، تبھی تو جناب خضر قرآن کے الفاظ ہے، خضر کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ دریا کے کنارے پر بادشاہ کھڑا ہے اور جو کشتی صحیح سالم ہے وہ لوگوں سے چھین لینے والا ہے، تو میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا تو میں ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ ان سے چھین نہ سکے، تو میں نے ان پر احسان کیا یا ان کے ساتھ میں نے برائی کی؟ تو جناب موسیٰ نے کہا یقیناً آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یہ جو اچھا سلوک کیا دریا کے اندر کشتی توڑ کر، تو یہ علم غیب کی بنیاد پر کیا یا نہیں کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں ابھی کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جناب خضر جانتے ہیں مگر خود سے نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تو اگر بعد میں کیا ہونے والا ہے خضر اللہ کی عطا سے جان لے تو کسی کو اعتراض نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جان لے تو اس پر اعتراض لوگوں کو کیوں ہے؟ تو قرآن کی ان آیتوں کے انکار کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی کو بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ بھیا کافر بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو کافروں کا کفر بتاتے ہیں۔ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم انہیں بتا رہے کہ یہ قرآن کا انکار کر کے کافر ہو رہے ہیں۔ ہمارا کیا اختیار کہ ہم کسی کو کافر بنائے؟ ہماری تو تمنا ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ہم کسی کو کافر کیوں بنائے؟ لیکن لوگ زبردستی انکار کر کے کافر ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، تو ان کا کفر بتانا ہمارے اوپر فرض ہے کہ بھئی دیکھو لوگ یہاں غلطی کر رہے ہیں، ان سے بچو ورنہ ان کے کفر میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ بہرحال پھر جناب خضر نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ابھی آج وہ بچہ ہے اور بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا یہ بھی خضر کو معلوم ہے۔ یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قرآن کو ماننے سے ہی کوئی ایمان والا ہوتا ہے اور قرآن کے انکار سے کوئی کافر ہوتا ہے تو پھر لوگ قرآن مقدس کو نہیں مانتے، قرآن مقدس کا لوگ دن دہاڑے انکار کر رہے ہیں کہ جناب خضر کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جوان ہو کر کیا کرے گا، اسی کو غیب نہیں کہتے تو اور کیا کہتے؟ یہی غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو خضر نے کہا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو کافر بنانے والا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بدلے میں اس سے اچھی اولاد عطا فرما، تو اللہ نے میری دعا قبول بھی کر لی۔ یہ بھی پتا چل گیا اللہ نے دعا قبول کر لی، اور یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بیٹا اور اس سے اچھی بیٹی انہیں عطا فرمائے گا، اور جو بیٹی دے گا اللہ تعالیٰ اس سے نبیوں کو پیدا فرمائے گا۔ یہ بھی جناب خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ میں نے اچھا کہ ایک کافر کو مار کر میں نے انبیاء کی ماں کے لیے دعا کر دی، اچھا کیا کہ برا کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا بہت اچھا کیا۔ پھر کہا وہ دیوار مفت میں کیوں تعمیر کی؟ تو جناب خضر نے کہا اس لیے کہ مجھے معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ کہ اس دیوار کے اندر خزانہ دفن ہے۔ وہ خزانہ غیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہم اہل سنت مظلوم ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کفر کرے ہم اس کا کفر بتائے تو ہمیں فسادی کہا جاتا ہے۔ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس پہ عوام کو احتجاج نہیں ہے۔ جناب خضر کہہ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خضر نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا، اور وہ خزانہ کس کا تھا؟ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یتیم بچوں کا مال لوگ لے کر کے لوٹ کر کے کھا جاتے، تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ خزانہ ہم چھپا دے دیوار تعمیر کر کے، اور یہ بچے جب جوان ہو جائیں طاقت قوت کو پہنچ جائے تب یہ اپنا خزانہ اپنی امانت واپس لے لیں اور ان کی امانت ان تک پہنچ جائے۔ اور اے موسیٰ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ ان کی اوپر کی پشت میں جو باپ ان کا جو دادا تھا، پردادا لکڑ دادا تھا، وہ بہت نیک تھا، اس کی نسبت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر اوپر کا دادا پردادا لکڑ دادا نیک ہو تو اس کی نیکی کی برکت نیچے 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 پشتوں میں بندوں کو ملتی ہے، بچوں کو ملتی ہے، تو اگر سگا باپ نیک بن جائے تو اس کی برکت اس کی اولاد کو کیوں نہ ملے؟ یہاں پھر اس کے بعد وہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ علم غیب کا یہی معاملہ ہے۔ دیکھو لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ قرآن مقدس کی جو بعض آیتیں ہیں ان بعض آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اب جب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ان آیتوں پر ہمارا ایمان ہے. اور بعض آیتوں میں یہ کہا کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. بعض آیتوں میں کہا اللہ جسے پسند کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، انہیں علم غیب عطا کرتا ہے. تو کچھ لوگوں نے وہ آیتیں پڑھی کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، تو چلائے لگے دیکھو دیکھو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں. اور پھر کہہ بیٹھے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں. اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، تو جن آیتوں میں قرآن نے کہا ہے کہ رسولوں کو ہے تو ان کا انکار لازم آتا ہے. تو پھر ان آیتوں کا مطلب کیا؟ بظاہر تو قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی ہے، لیکن قرآن کے اندر ٹکراؤ اور تضاد بیانی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ جہاں قرآن نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر خود سے اللہ کے بتائے بغیر کسی کو علم غیب نہیں ہے. اور بتائے بغیر اگر کسی کو علم ہے تو وہ اللہ کو ہے. اللہ کو کسی نے بتایا نہیں. اللہ کا علم غیب وہ خود سے ذاتی ہے، اس نے خود سے جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے نا آپ؟ اور جو رسولوں کے بارے میں علم غیب ہے تو وہ اللہ کے بتائے سے، اللہ کے عطا سے ہے. تو اب جب آپ نے یہ بیان کیا کہ علم غیب کی دو قسم ہوگی، ذاتی اور عطائی، تو جہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو اس کا مطلب ذاتی علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور جہاں قرآن نے کہا کہ علم غیب انبیاء کو ہے، اولیاء کو ہے، پسندیدہ بندوں کو ہے، منتخب رسولوں کو ہے، جہاں قرآن نے یہ بات کہی تو پتا چلا کہ عطائی علم غیب انبیاء کرام کو ثابت ہے. یہ آپ بات کریں گے تو پورے قرآن پر آپ کا ایمان ہو جائے گا اور کسی بات کے اندر اختلاف نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں مگر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے. قرن کا مطلب ایک ہوتا ہے سینگ کے، اور کرن کا ایک مطلب ہوتا ہے زمانے کے. تو ذوالقرنین یعنی دو زمانوں والا یا دو سینگوں والا انہیں اس لیے کہتے تھے کہ ذوالقرنین کا جو تاج تھا اس میں دو سینگ کی طرح بنے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ ان کی حکومت 2 صدیوں پر مشتمل تھی، اس لیے انہیں ذوالقرنین یعنی 2 زمانے والا کہتے ہیں. تو یہ ایک بادشاہ تھے، بہت نیک اور پرہیزگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی. دنیا میں 4 بادشاہ اب تک ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی ہے. 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں. مومن تو ایک جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں ایک بخت نصر ہوا ہے اور ایک تو نمرود ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی. اور ایک 5ویں بادشاہ اب آنے والے ہیں جو امت محمدیہ میں سے اور اہل ایمان میں سے ہوں گے، جن کا نام امام مہدی ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے بادشاہوں کا حال. صرف پوری دنیا میں 5 ہی بادشاہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ 4 گزر چکے، ایک آنے والے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ذوالقرنین کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، تو ان کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا تھا. اور ذوالقرنین جو تھے یہ جناب خضر کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. یہ حضرات 3 سفر میں نکلے. ایک سفر تو ذوالقرنین کا مغرب کی طرف تھا، تو قرآن کہتے ہیں مغرب کی طرف چلتے 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 اتنی دور پہنچے کہ انہوں نے سورج کو کیچڑ میں ڈوبتا ہوا دیکھا. جیسے آپ اگر جائیں گے زمین ختم ہو جائے گی اور دریا یا سمندر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سمندر کے اندر سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ سمندر کسی کے اندر جو سورج جو ہے وہ کسی کے اندر ڈوبتا نہیں، بلکہ سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ اسے چھپا لیتا ہے. تو وہ اتنا نکل گئے دور مغرب کی سمت میں کہ اب اس کے بعد کوئی بستی انہیں نظر نہیں آئی، اور کیچڑ میں انہوں نے سورج کو ڈوبتے دیکھا. اور وہاں بھی انہوں نے ایک قوم دیکھی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں سزا دو یا معاف کر دو. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں معاف کیا جائے گا، اور یہ انکار کرتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی. پھر انہوں نے دوسرا سفر کیا.
تو جو دوسرا سفر تھا وہ مشرق کی طرف تھا. وہ مشرق کی طرف بڑھتے 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 اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے جو ہے وہ سورج کو نکلتے دیکھا اور وہاں کوئی پردہ نہیں تھا. ایک قوم تھی جو ننگے پیر ننگے سر اور پورا بدن بھی ان کا ننگا تھا. وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتی تھی. اس قوم پر بھی انہوں نے تبلیغ فرمائی. تیسرا سفر جو انہوں نے کیا وہ ایسا سفر تھا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک آبادی تھی اور وہ ایسی جگہ تھی شمال کی طرف، شمال کا بالکل وہ کونا تھا. وہاں پر لوگ انسانوں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے. اشاروں میں جناب ذوالقرنین نے ان سے گفتگو کی. تو جب انہوں نے گفتگو کی تو اس قوم نے ایک معلومات کا انکشاف کیا. وہ یہ کہ یہاں پر ایک قوم رہتی ہے جو لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہے. اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے. اور ان میں قوم میں جو ہوتا ہے وہ ایک انسان ایک بالشت کا ہوتا ہے، کچھ 2 بالشت کے ہوتے ہیں، اور جو بہت لمبا ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 بالشت کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ وہ لمبے نہیں ہوتے. اور ایک ضعیف حدیث ہماری نظروں سے گزری کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں اگر کوئی بوڑھا ہو کر ایک آدمی مر جاتا ہے تو ایک کے مرنے سے 1 لاکھ پیدا ہوتے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسلحے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ان کے کھانے کا عالم یہ ہے اگر وہ کھانے پر آ جائیں تو 3 بالشت 2 بالشت اور 1 بالشت کا آدمی جو ہے وہ پورا کھیت کھا جاتے ہیں، کئی بکریاں کھا جاتے ہیں. اور جب پانی پینے پر آئے تو سمندر پی جائیں. تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ وہ قوم ہمیں بہت ستا رہی ہے. قدرتی طور پر تینوں طرف سے تو انہیں قید کیا گیا ہے، لیکن یہی 2 پہاڑیوں کے بیچ کا جو راستہ وہ ادھر سے آتے ہیں. اگر یہاں پر آپ دیوار تعمیر کر دیں تو دیوار کی تعمیر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ قید ہو جائیں. اس وقت تک کہ تعمیر کا کوئی باضابطہ طور پر فن دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. تعمیر کا فن لوگ تراش کر پتھروں کو تراش کر غاروں کی طرح گھر تو بناتے تھے، لیکن فن تعمیر اس وقت تک موجود نہیں تھا. تو جناب ذوالقرنین جو مسلمان بادشاہ ہے، آپ انہیں ایک بہترین آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے بھی جو ہے یاد کر سکتے، بہترین انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں اور بہترین معمار بھی کہہ سکتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہے اس میں اہل ایمان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے، لیکن لوگ آج اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو جناب ذوالقرنین سے جب کہا کہ دیوار تعمیر کریں گے تو جناب ذوالقرنین نے 2 بنیادی چیزیں بتائی. آج بھی اس کے بغیر عمارت تعمیر نہیں ہوتی. زبر اور حدید. حدید عربی میں جو ہے وہ لوہے کو کہتے ہیں. سورہ حدید مکمل طور پر موجود ہے لوہے کے نام سے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا. تو جناب ذوالقرنین نے فرمایا کہ آپ میرے پاس لوہا لاؤ اور سیمنٹ لاؤ. سیمنٹ اور لوہے سے میں دیوار بناؤں گا. مجھے بتائیے کہ نیکوں کو اللہ پاک کتنا نوازتا ہے کہ جو چیزیں اس سے پہلے موجود نہ ہو اللہ ان کے دلوں میں القاء فرماتا ہے کہ کون سی چیز کیسے بنے گی. آج بھی بڑی سے بڑی عمارت بن رہی ہے وہ لوہے اور سیمنٹ کے بغیر نہیں بن پا رہی ہے. تو یہ بتاؤ تعمیر کا ذہن لوہے اور سیمنٹ سے کس نے عطا کیا؟ یہ اسلام ہی ہے اور یہ قرآن ہی ہے. اس کے بعد وہ سیمنٹ اور لوہا لائے. زبر کا ترجمہ لوگوں نے الگ الگ کیا ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ سیمنٹ بھی ہوتا ہے. پھر وہ لائے اور لانے کے بعد آپ نے سیمنٹ اور لوہے کو آگ کے ذریعے سے پگھالا اور دیوار بنائی. دیوار اتنی مضبوط بنائی، مگر مضبوط بنانے کے بعد جناب ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا یہ میں نے بنائی، یہ میرا فن ہے، بلکہ یہ کہا یہ فضل ربی ہے، اللہ کے فضل سے ہے. جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی اور جب اللہ چاہے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ ذوالقرنین کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بنا کر اسے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنی. تو ان کے اخلاص کی بنیاد پر اور توکل کی بنیاد پر، توکل کی بنیاد پر اللہ نے اس دیوار کے اندر اتنی طاقت پیدا فرما دی کہ اتنی بڑی قوم یاجوج ماجوج آج تک اس دیوار کو توڑ نہ سکی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ وہ توڑتے ہیں.
اور توڑتے ہیں, اس کے بعد شام ہوتی ہے تو تھک جاتے ہیں, اور تھکنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلو اب کل آ کر کے بقیہ کام کر لیں گے. پھر جب وہ واپس جاتے ہیں, پھر واپس وہ صبح کو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے جیسے دیوار بنی تھی ویسے ہی بنی. یہ صرف اس جملے کی برکت ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے بنی. دیکھ رہے آپ, تو پتا چلا کہ کوئی بھی بڑا کام کرو تو اسے اپنی طرف منسوب مت کرو, بلکہ کہو کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا. نماز پڑھ لی اللہ کے فضل سے, اللہ کا فضل ہے. روزہ رکھا اللہ کا فضل ہے. تہجد پڑھی اللہ کا فضل ہے. عمارت بن گئی اللہ کا فضل ہے. اسی لیے شاید لوگ جو عمارتوں پہ لکھتے ہیں نا ھذا من فضل ربی, وہ ذوالقرنین ہی سے پایا ہے لوگوں نے. یہ اللہ کا فضل ہے, اور جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کا فضل ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہتا ہے. تو جناب ذوالقرنین کے یہ خلوص والے جملے کی برکت ہے. پھر وہ آتے ہیں, اسی طرح وہ قیامت تک کرتے رہیں گے. ایک دن ان میں سے کوئی یہ کہہ دے گا کہ چلو شام ہو گئی, ہم تھک گئے, انشاءاللہ کل ہم اسے پوری توڑ دیں گے. ان کی زبان سے نکلے گا انشاءاللہ ہم اسے کل توڑ دیں گے. انشاءاللہ کہہ کر کے جب وہ بات کہہ کر جائیں گے, اور جب صبح واپس آئیں گے تب دیوار بڑی نہیں ملے گی, بلکہ جہاں تک توڑا تھا وہیں تک ٹوٹی رہے گی. اور پھر وہ دیوار توڑیں گے, اور توڑنے کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر وہ فساد پھیلائیں گے. وہ سمندر کے سمندر پی جائیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے رہیں گے. آپ کچھ لوگوں کو پہاڑ پر لے کر کے ٹھہر جائیں گے, اور پھر آپ دعا کریں گے مولا اس فسادی قوم سے لوگوں کو نجات عطا فرما. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے, اور پھر وہ اپنے آپ مر جائیں گے. اور جب وہ مریں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے اتریں گے, تو دیکھیں گے کہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں بچا جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہو. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ اونٹ کی طرح پرندوں کو زمین پر بھیجے گا, اور وہ پرندے زمین پر آئیں گے, ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا لے جائیں گے, اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, اور بارش وہ ساری زمین کو دھل دے گی, صاف کر دے گی. میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے چمڑے کا گھر ہو یا مٹی کا گھر, جب وہ بارش برسے گی تو ایسی بارش برسے گی کہ لوگوں کے گھر آئینوں کی طرح چمکنے لگیں گے. اور پھر اہل ایمان کا بول بالا ہوگا, ایمان والے ہوں گے. پھر اس زمین کے اندر جب لوگ بوئیں گے اناج, تو ایک ایک انار ایسا پیدا ہوگا کہ ایک انار کے چھلکے کے سائے میں 70 آدمی بیٹھیں گے. اور ایک گائے کے تھن میں دودھ میں اتنی برکت پیدا ہوگی کہ ایک گائے سے جو دودھ دوہا جائے گا اس دودھ کو پورا کے پورا گھرانہ پیے گا, پورا قبیلہ پیے گا, پورا خاندان پیے گا. اتنی برکت ہوگی. اور پھر اسی طرح ہوگا, اور پھر ایک ہوا چلے گی, خوشبودار ہوا, جو اہل ایمان کے بغل کے نیچے سے نکلے گی. جتنے اہل ایمان ہوں گے وہ سب دنیا سے انتقال کر جائیں گے, اور پھر کفر اور شرک کا دور دورہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ پھر کافروں پر قیامت کو نازل فرمائے گا. تو یہ ہوا جناب ذوالقرنین کا واقعہ. اور ذوالقرنین اور خضر دونوں خالہ زاد بھائی ہے. ذوالقرنین کو تلاش تھی آب حیات کی. آب حیات تلاش کرتے کرتے وہ اتنا نکل گئے, مشرق میں اتنا نکلے کہ جہاں سے سورج نکلتا نظر آتا ہے وہاں پہنچے, مغرب میں اتنا نکلے کہ جہاں ڈوبتا ہے وہاں چلے گئے, شمال میں اتنا نکلے کہ یاجوج ماجوج تک پہنچ گئے, مگر انہیں آب حیات نہ ملا. اور جناب خضر کو اللہ تعالیٰ نے آب حیات عطا فرما دیا, اور جناب خضر آج بھی زندہ ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہے. جن لوگوں نے انہیں صرف ولی کہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا, اور وہ حضور کے صحابہ میں داخل ہو گئے. اس طرح جو ولی کہتے ہیں وہ یہ, اور جو نبی کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک کی ملاقات کی, آقا علیہ السلام کی زیارت سے وہ مشرف ہوئے. اور آج بھی وہ زندہ ہے. عام طور پر وہ سمندروں اور جنگلوں میں جو ہے وہ سیر و تفریح کرتے ہیں, اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں. جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات بارہا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے.
ایک مرتبہ غوث پاک نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ آج میرے پاس خضر آئے تھے، تو بات خضر کی نکل گئی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ زندہ کیوں ہے اتنے سال تک؟ تو غوث پاک نے کہا کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے، اسی لیے وہ زندہ انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو اس محفل میں حضرت شاہ منور، جن کا مزار الہ آباد میں ہے، شاہ منور علیہ رحمت و رضوان بھی موجود تھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اپنے بزرگوں سے، کتابوں میں نقل ہے اور ہم نے سنا ہے، معتبر روایت ہے۔ غوث پاک سرکار کی محفل میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور جب آب حیات پی کر آدمی قیامت تک زندہ رہتا ہے تو آب حیات ملے گا؟ اس وقت اتفاق سے سرکار غوث پاک وضو کر کے فارغ ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے پوچھا سرکار غوث پاک سے کہ آب حیات ملے گا تاکہ ہم بھی اتنے دن زندہ رہیں؟ غوث پاک نے فرمایا تو پیے گا؟ انہوں نے کہا اگر مل جائے تو پی لوں گا۔ تو حضور غوث پاک کے ناخن سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، فرمایا یہ پیس، یہی آب حیات۔ وہ اور لوگ ہیں جنہیں آب حیات ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ رسول اللہ کی حال ہے، غوث پاک کی شان ہے کہ ان کے ناخن سے جو ٹپک جائے وہی آب حیات، اور پھر پلا دیا۔ وہ شاہ منور رحمت اللہ تعالی علیہ 550 سال تک زندہ رہے۔ حال یہ تھا کہ ہڈیاں اتنی نرم ہو گئی تھی کہ انہیں ٹوکرے میں بٹھا کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، مگر جب بہت حالت خراب ہو گئی تو سرکار شاہ منور علیہ رحمہ نے خود دعا کی، مولا جس نے آب حیات پلایا اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ پھر شاہ منور علیہ رحمہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان اور یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو دین کی قربت عطا فرمائے، ولیوں کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حق پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت اسی پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ چند سوالات آئے ہیں۔ بچوں کو نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث سے، کہ 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر بچوں پر دم کر دینا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر اتر جائے گی۔ 7 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے بچوں کو اکثر نظر کب لگتی ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کر اندھیرا ہونے تک بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے اندھیرا پھیلنے تک، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو ہے وہ شیاطین اور اجنہ کو اللہ آزاد فرماتا ہے، تو بچے اسی خلل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ روزہ کس کس وجہ سے ٹوٹتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد ڈکار آنے سے پیٹ میں کھایا ہوا کیا حلق تک آ کر واپس چلا جائے تو روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ دیکھیے، قصدن کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اس طریقے سے استنجا کیا بیت الخلاء کے بعد اتنے مبالغہ سے زور دے کر کہ اینیما دیتے وقت جہاں پر اس کا سرا رکھا جاتا ہے اگر وہاں تک پانی پہنچ گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ کھانا سحری میں جو کھایا تھا وہ ڈکار کی وجہ سے حلق تک آیا پھر واپس چلا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ منہ کے اندر آیا تھا، اس نے تھوڑی دیر اس کو منہ میں رکھا اور منہ میں رکھنے کے بعد پھر نگل لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اگر واپس چلا گیا تو کوئی بات نہیں، قصدن جو ہے وہ منہ میں رکھ کر اسے نہ نگلے۔ اسی طرح لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ الٹی اگر بالٹی بھر کر بھی آپ کو ہوگی تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک سوال آیا ہے، وہابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا قرآن و حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟
ایک چیز تو یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میرے نبی پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور ابھی جو آپ نے سورہ مریم میں نے نہیں عرض کیا، وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید میں کل بھی نہیں عرض کر سکوں گا، کل دوسری صورت آئے گی. سورہ مریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آج آپ نے نماز میں میلاد پڑھی ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. اس میں جناب یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. تو اللہ نے فرمایا جس دن یحییٰ کی ولادت ہوئی اس دن یحییٰ پر سلام، جس دن یحییٰ نے پردہ فرمایا اس دن سلام، اور جس دن اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا یعنی نبوت عطا فرمائی اس دن سلام. تو پتہ چلا نبی کی پیدائش کے دن سلام پڑھو، نبی جس دن پردہ فرمائے تو سلام پڑھو، نبی جس دن مبعوث ہو تو سلام پڑھو. ایک مقام پر تو کہا کہ پیدا ہوئے تو سلام پڑھو، پردہ فرمائے تو سلام پڑھو، مبعوث ہو تو سلام پڑھو، اور ایک جگہ تو کہہ دیا کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، جب جب چاہو جب جب سلام پڑھو. یہ تو حدیث مبارکہ کی بات ہی نہیں کوئی اسے ضعیف کہہ سکے، یہ تو قرآن کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے. بہرحال اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام میں بخاری کی حدیث ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ اللہ اس پہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ تو بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا. اور پھر سیاہ ستہ کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اگر مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زندگی میں ہی یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اسے روزی بھی دی جاتی ہے. تو جب اتنا زندہ ہے کہ روزی بھی ملتی ہے تو وہ نبی قبر میں بھی تمہارا سلام سنتے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب عطا فرماتے. اب کیا چاہیے؟ قسم خدا کی نبی ایک مرتبہ ہمارے سلام کا جواب دے دے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. سلام کا جواب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. جسے نبی کی سلامتی کی دعا مل جائے، نبی سے سلامتی کی دعا مل جائے، اس کا کیا نہ بنے. تو بہرحال جسے سلامت رہنا وہی سلام کرتے ہیں. ایک سوال ہے، غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محدثین سیاہ ستہ حنفی کیوں نہیں تھے. اصل میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے سیاہ ستہ یعنی 6 وہ کتابیں جس پر اجماع ہے اور وہ بہت زیادہ صحیح ہے. تب وہ پوچھتے ہیں کہ وہ حنفی کیوں نہیں تھے. ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ شافعی کیوں نہیں ہو، امام بخاری شافعی تھے، آپ شافعی کیوں نہیں ہو. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم کہتے وہ حنفی کیوں نہیں تھے، ہم ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں وہ غیر مقلد کیوں نہیں تھے. وہ حنفی نہیں تھے تو تب غیر مقلد بھی تو نہیں تھے. بہرحال وہ مقلد تو تھے. اصل ایسا ہے جنہوں نے سیاہ ستہ لکھی ہے تو ہر محدث نے اپنے مسلک کے حمایت میں، اپنے مسلک کی حمایت میں حدیثیں جمع فرمائی ہے. جیسے امام بخاری شافعی تھے تو شافعی مسلک کی تائید میں جو احادیث آتی ہیں یا جن احادیث سے ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے انہوں نے وہ حدیثیں اس میں جمع فرمائی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو بخاری سب سے زیادہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اور ساری باتیں صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے بعد اسے سب سے زیادہ صحیح کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اور کتابوں سے کم، اور کتابوں میں جتنی ضعیف حدیثیں ہیں اس سے کم بخاری میں ضعیف حدیث ہے. یعنی سب سے کم ضعیف حدیث اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ بخاری میں. اور رہی بات ضعیف حدیث کی تو ضعیف احادیث بھی بخاری میں موجود ہے. اور یہی نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں 19 روایتیں ایسی موجود ہے جو شیعوں سے لی ہوئی ہے.
جو شیعوں سے لی ہوئی ہے. تو جو حضرات غیر مقلدین ہیں جو بخاری لے کر کے ناچتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ ان روایتوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن کے راوی شیعہ ہیں؟ تو ہم جو بخاری کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح مانتے ہیں، وہ اس معنی میں مانتے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیث سب سے زیادہ کم ہے، اسی معنی میں مانتے ہیں. ورنہ جس طرح قرآن مقدس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، اگر وہ اعتبار آپ رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف کے اندر اللہ اکبر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہو. پوری بخاری میں استنجا کے بارے میں ایک حدیث ہے اور اس میں بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے. تو یہ ہے بخاری. تو بخاری شریف کے جو مصنف ہے امام بخاری، وہ ان کے مقام و مرتبے پر ہم قربان. بخاری کو ہم قرآن کے بعد سب سے صحیح مانتے ہیں، مگر ضعیف احادیث کے معاملے میں صحیح مانتے ہیں. اور رہی بات کہ اگر غیر مقلدین کو بخاری پر اتنا اعتماد ہے تو میرا چیلنج ہے وہ مجھے بتائیں کہ بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث وہ لا کر بتائیں. ہم سے کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر جو ہے وہ رفع یدین کی جو ہے وہ احادیث موجود ہے، تو تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے کہتے ہیں بخاری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے، تو کیا تم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو؟ اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں ہاں، تو تب بھی ہم ان کی خبر لیں گے کہ کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہو. اسی طریقے سے دوسری سیاہ ستہ میں سے ایک اور کتاب ہے ابو داؤد یہ بھی سیاہ ستہ میں. دیکھو حدیث مبارکہ کے معاملے میں یہ سنیوں سے بحث کرتے ہیں، ہم سے الجھتے ہیں. ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کی بات تو دور ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ انسان اہل حدیث کبھی نہیں ہو سکتا. اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث کبھی نہیں ہو سکتا. اہل حدیث کا مطلب وہ حدیث پر عمل کرنے والا، اور آدمی ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتا. ورنہ ابو داؤد کی اس حدیث پر کوئی عمل کر کے بتائے. میرے ہندوستان میں عمل کر کے بتانا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا کعبے کی طرف، ابو داؤد کی حدیث ہے اور بالکل ابتدا میں باب طہارت کے باب میں یہ حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹ کر کے، غور کریں آپ، کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب مت کرو. کعبے کی طرف مطلب نہ ادھر چہرہ ہو، اگر ادھر چہرہ ہو تو ادھر پیٹ ہوگی، اور ادھر چہرہ ہو تو حدیث کیا ہے؟ کعبے کی طرف چہرہ اور پیٹ کر کے پیشاب اور پاخانہ مت کرو. اگر پیشاب اور پاخانہ کرنا ہے تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کرو. بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اگر پیشاب کرنا ہے تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو. مشرق کدھر ہے جی؟ ادھر ہے. ہندوستان میں مشرق کدھر ہے؟ ادھر. مغرب کدھر؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو. نہ ادھر کر سکتے نہ ادھر کر سکتے. اور آگے حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو. نہ ادھر بیٹھ سکتے نہ ادھر. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہندوستان میں کعبہ مغرب کی طرف ہے اور حضور کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف چہرہ مت کرو اور پیٹ بھی مت کرو. اور چہرہ اگر پیٹ کرنا تو کدھر کرو؟ مشرق. اور اس حدیث پہ آپ ہندوستان میں عمل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ حدیث سیاہ ستہ میں ابو داؤد میں ہے. اب بتائیے ہندوستان کے غیر مقلد کدھر چہرہ کر کے کرتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ بستروں میں لیٹ کر تو نہیں کرتے تو ان کو برا لگے گا، لیکن وہ ہمیں چڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں حدیث معلوم ہی نہیں ہے. اب بتائیے یہ حدیث پاک جو ہے وہ مدینے شریف کے لیے، یہ حدیث پاک کہاں کے لیے؟ کیونکہ مدینے شریف میں قبلہ کدھر ہے؟ جنوب کی طرف. قبلہ کدھر ہے؟ جنوب کی طرف. حضور نے فرمایا کعبے کی طرف چہرہ کر کے مت کرو، یعنی نہ شمال کی طرف چہرہ کرو نہ جنوب کی طرف. اگر شمال کی طرف چہرہ کرو گے تو کعبے کی طرف مدینے میں پیٹ ہوگی، ہے نا، اور اگر جنوب کی طرف چہرہ کرو گے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا. تو چونکہ مدینے شریف میں کعبہ جنوب کی طرف ہے تو شمال اور جنوب کی طرف وہاں نہ چہرہ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے ہیں. مگر اور وہاں پر مشرق و مغرب میں قبلہ
نہیں ہے. مشرق و مغرب میں قبلہ سمت تو ہندوستان میں ہے. تو پتا چلا کہ کبھی کبھی حدیث مبارکہ کو صرف پڑھ کر اس کو لے کر کے اچھلنا نہیں پڑتا ہے, اسے سمجھنا پڑتا ہے. بعض احادیث ایسی ہے جو صرف عرب شریف میں اس پر عمل ہو سکتا ہے, یا عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی اہل حدیث اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اہل سنت ہو سکتا ہے, نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہو سکتا ہے. اہل سنت, سنت کا اہل ہوگا, حدیث کا اہل. اگر کوئی ہے اہل حدیث تو پھر وہ ہندوستان میں اس حدیث پہ, ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح ہے یہ حدیث, سیاہ ستہ میں جو حدیث کی 6 معتبر کتاب ہے اس میں ہے. اور اسے اگر کوئی اہل حدیث کی ماں نے اسے اتنا خلوص کے ساتھ دودھ پلایا ہے تو وہ آ کر ہمیں ثابت کرے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے, خدا کی قسم اسے خاک چٹوا دیں گے. اسے کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. تو پوچھنے والے نے جو پوچھا ہے تو ہم اسے بتا رہے ہیں کہ جس بھی محدث نے حدیث جمع کی ہے تو انہوں نے اپنے مسلک کی تائید میں جمع کی ہے. امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہترین محدث ہے, انہوں نے حنفی مسلک کی تائید میں حدیث جمع کی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 2 لاکھ احادیث یاد تھی. کتنی؟ 2 لاکھ احادیث. اور 2 لاکھ میں سے امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی اور 1 لاکھ غیر صحیح حدیث یاد تھی. غیر صحیح میں حدیث حسن ہوتی ہے, حدیث حسن ہوتی ہے, حدیث حسن لغیرہی ہوتی ہے, حدیث حسن لذاتی ہوتی ہے. اس طریقے سے حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے. ارے بخاری, اگر تم بخاری میں ہی دین کو قید کر لو گے تو تمہیں تو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آئے گا بخاری سے, کیونکہ بخاری میں تو ایک ہی حدیث ہے جس میں بیٹھ کر استنجا کا ذکر ہے ہی نہیں. دین کو تم بخاری میں قید کر رہے ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا دین بخاری میں قید ہے, اور جو حدیث بخاری میں اسی کو ماننا ہو, سب کو نہیں ماننا. امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی. 1 لاکھ صحیح حدیث میں سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7,000 یا مقررات کو اگر حذف کر دے تو 4,000 کچھ حدیث بخاری موجود ہے. تو کیا ہم صرف 4,000 حدیث یا 7,000 پر حدیث پر عمل کریں گے؟ معاذ اللہ. امام بخاری کو جو 1 لاکھ تھی اس میں سے تو وہ بھی تقریباً 90,600 تقریباً, یا یوں اگر اپنے 4,000 بخاری میں مان لیتے ہیں مقررات کو حذف کر کے, تو تقریباً جو ہے وہ 96,000 حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو جو اور صحیح یاد تھی وہ تو سب غائب ہو گئی یہاں سے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گفتگو کریں تو کم از کم سوچ سمجھ کر کے کریں. بخاری کے علاوہ بھی صحیح احادیث دنیا میں موجود ہے, الگ الگ کتابوں میں ہے. تو یاد رکھنا حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی, ہمیشہ جو ضعف ہوتا ہے وہ راویوں کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ بحث نہ کریں. جاندار کی تصویر جائز نہیں, مگر ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو ہمارے پاکٹ میں نوٹ پر گاندھی کی تصویر, اس بارے میں بتائیں. وہ چونکہ ہماری ضروریات میں سے ہیں اور اس کو چونکہ آپ پاکٹ میں رکھتے ہیں, جیب میں رکھتے ہیں, تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیکھیے وقت کافی ہو رہا ہے, اگر آپ اشعار کی تشریح پوچھیں گے تو اس کے لیے وقت چاہیے. وہ شعر بھی غلط لکھا ہے بلبل رنگی رضا یا توتی نغمہ سرا, حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس شعر کی بہت لمبی تشریح ہو سکتی ہے. جو شاعر ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا کو کچھ لوگ جو ہے وہ بلبل سمجھتے ہیں, وہ انہیں جو ہے وہ بلبل سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اچھی آواز کی بنیاد پر نغمہ سرائی کرتے ہیں, یا کچھ لوگ انہیں توتی کہتے ہیں کہ جو توتی کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ نغمہ سرائی کرتا ہے. کچھ بلبل سمجھتے ہیں, کچھ توتی سمجھتے ہیں. مگر امام احمد رضا کہتے ہیں کہ احمد رضا کے بارے میں کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ وہ بلبل ہے یعنی اچھا ترانہ گنگناتا ہے, کچھ لوگوں نے توتی سمجھا کہ وہ اچھی نغمہ سرائی کرتا ہے. مگر حقیقت میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی تعریف کرنے والا ہے, نہ وہ ہے نہ وہ ہے, نہ بلبل ہے نہ توتی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثناخواہ تعریف کرنے والا ہے. حضرت
رمضان کیا لکھا ہے؟ مزار. اچھا لوگ المیہ ہے، ہماری قوم کو اردو لکھنا نہیں آتا. مزار میم دعاد الف رے کے ساتھ انہوں نے مزار لکھا ہے. مزار شریف سندل یا چادر چڑھاتے ہیں تو ڈھول تاشا بجاتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ کل جب میں نے کہہ دیا کہ جہاں ناچ گانے ڈھول تاشے بجتے ہیں مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ سوال پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. پھر بھی آپ نے پوچھا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسلام وہ مقدس دین ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں زمین پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جو ہے وہ ڈھول تاشوں کو توڑ دوں، مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے. تو جب ڈھول تاشے جو ہے وہ شیطان کے آلات ہے تو اللہ کے رسول اسے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر سندل شریف کو کوئی اس طریقے سے لے جاتا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب اس سے یہ نہیں کہ سندلی بند کر دو اس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. مسجد میں اگر کتا گھس جائے تو مسجد نہیں شہید کی جائے گی بلکہ مسجد سے کتے کو باہر نکالا جائے گا. تو اسی طرح سندل میں اگر ناچ گانا گھس جائے تو ناچ گانے کو باہر نکالا جائے گا، سندل بند نہیں کیا جائے گا. عقل مندی اسی میں ہے. تو لوگ ناچتے ہیں اور ڈی جے وغیرہ لگاتے ہیں، اور معاذ اللہ مجھے تو یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ لوگ تو شراب کی بوتلیں معاذ اللہ ابھی جلد ہی قریب میں یہاں ایک سندل تھا جس میں لوگ شراب پی کر ناچ رہے تھے. اس وقت رونا آ رہا تھا کہ اولیاء کرام دین کی حفاظت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے سندل کے موقع پر اتنی نیچ حرکت کی جا رہی ہے کہ اس سے جو ہے مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا دین کا. بلکہ لوگ ہمارے دین سے بدظن ہوں گے کہ معاذ اللہ یہ اہل سنت ہے، یہ دین ہے. خدا کی قسم اہل سنت کا مسلک قرآن و سنت سے ہے، جبکہ یہ سارے خرافات معاذ اللہ کہ اس میں عورتیں ناچے لڑکے ناچے یہ ساری برائیاں ہیں. اس سے ہمارا مسلک قطعی اتفاق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین وہی ہے جو قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں، اس سے ہٹ کر جو بدعتیں اور خرافات ہیں اس سے ہمارا کوئی اتفاق نہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ بدعتی جہنمی ہے اور جو نئی نئی بدعت خرافات نکالے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار. ہر بری بدعت ہر بری بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. وہابیوں کے مدرسے میں اور مسجد میں زکوٰۃ دینا کیسا؟ زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. گرگٹ چپکلی کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علاوہ اہل سنت و جماعت کے دیگر بزرگان دین نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے یا نہیں؟ ہاں کچھ بزرگوں نے کیا ہے مگر وہ اتنا معروف نہیں ہے اور اتنا کثرت سے نہیں چھپتا، اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا. اس لیے سارے بزرگوں کا جو اہل سنت کے بزرگ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آسان بھی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتا ہے. اسی لیے اسی کو رائج کیا جائے، اسی کو عام کیا جائے، اسی کو پڑھا جائے، اسی کو پڑھایا جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.